الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ راہ سلوک میں جب ایک سالک جو ہے وہ اپنے رب کے دیدار کے لیے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہونے کے لیے، اپنی منزل کے حصول کے لیے مراقبہ کرتا ہے، تو اس کی پہلی منزل غنودگی سے جب وہ واپس عالم بیداری میں آتا ہے، یعنی عالم غنودگی سے عالم بیداری میں آتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص، جب کوئی سالک، جب کوئی راہ سلوک کا مسافر جو ہے وہ عالم غنودگی سے عالم بیداری میں آتا ہے، تو اس کی باطنی آنکھ جو ہے وہ کھل چکی ہوتی ہے، یعنی وہ باطنی طور پر روشن اور منور ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کا وجود جو ہے وہ نور علی نور ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنی باطنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ وہ فطرت کے تمام مناظر کو آنکھیں بند کر کے، یہ ظاہری آنکھیں اس کی بند ہوں پھر بھی اس کی جو باطنی آنکھ ہے وہ کھلی ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اسے مختلف نظارے جو ہے وہ دکھاتی ہے، اور وہ اس منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں پر اس کا دل جو ہے وہ نور علی نور ہو چکا ہوتا ہے، اس کا باطن جو ہے وہ روشن ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کا وجود جو اصل میں کائنات کا مرکز ہے، بات جو ہے وہ اس وجود کی ہی ہے، اس وجود کی بدولت ہی یہ سارے دنیا کے جمیلے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ بس بات یہ ہے کوئی سمجھنے والا ہو اور کوئی سمجھانے والا ہو۔ یہ وجود ہی تو ہے جس کا انکار ابلیس نے کیا۔ ابلیس نے اس وجود کا ہی انکار کیا ہے۔ وجود والے کو تو وہ مانتا تھا، مانتا ہے اور مانتا رہے گا، اس وجود کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ بس بات یہ ہے کوئی سمجھے، کوئی اس رستے میں نکلے، کوئی اپنے وجود میں بولنے والے کو سمجھے، کوئی یہ دیکھے کہ اس وجود میں رب تعالیٰ نے کائنات کے سارے راز چھپا رکھے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو ملتے ہیں۔ کوئی جستجو تو کرے، کوئی کوشش تو کرے، کوئی اس رستے میں چلے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے وجود میں پوری کائنات کو سمو دیا ہے۔ کائنات کا ہر راز جو ہے وہ اسی وجود کے اندر موجود ہے، اور اسی وجود کی بدولت انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ بات جو ہے اتنی ہے کہ آپ نے جستجو کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو جنگلوں میں، بنوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو آپ کی منزل ہے، جس کا قرب جو ہے وہ آپ کی منزل ہے، جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ ساری جستجو کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے وجود پر غور کرنے سے ملے گا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے نزدیک ہوں، لیکن
بات اتنی سی ہے کہ آپ کی طلب کیا ہے۔ سچی طلب والوں کو وہ شارگ سے نزدیک ہی ملتا ہے۔ آپ نے اس کو اگر جنگلوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، بنوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، شہروں میں، ملکوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو شاید نہ ملے، لیکن جب آپ اسے اپنے وجود کے اندر تلاش کریں گے تو وہ آپ کو ملے گا، اور یہی آپ کی منزل ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک سچے پیر کی، ایک رہبر کی، ایک رہنما کی، کامل مرشد کی ضرورت ہے، جس کی صحبت میں رہ کر آپ اپنی منزل یعنی رب تعالیٰ کے قرب تک پہنچ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔